الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآل الطیبین وصحبہ المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی ومن المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. عزیزان گرامی، جس شہید راہ خدا کی یاد میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، ان کی روح کی شادمانی کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص. ضلع جام شورو شیعہ علماء کونسل ضلع جام شورو کے صدر اور ان کے رفقاء کار جنہوں نے شہید الطاف حسین حسینی سابق صوبائی صدر شیعہ علماء کونسل صوبہ سندھ کی یاد کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا. البتہ میں ابتدائی میں عرض کر دوں کہ اس قسم کا جب بڑا پروگرام آپ کسی شہید کے حوالے سے تمام تنظیمی افراد متوجہ ہیں، بڑا پروگرام کسی شخصیت کے حوالے سے، کسی شہید کے حوالے سے، کسی قومی مسئلے پر، ملی پرابلم پر اگر بڑا پروگرام ہو تو اس کے ساتھ ساتھ دوسرے پروگرام مثلا تعزیتوں کا پروگرام ہے یا اور کوئی ملاقاتیں ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. بس وہ ایک ہی پروگرام ہونا چاہیے اس دن میں اور اسی پہ نظریں مرکوز ہونی چاہیے. آئندہ اس کو مد نظر رکھیے. کسی شہید کا پروگرام کر رہے ہیں تو اس پروگرام کے دن کوئی دوسرا پروگرام ساتھ منسلک نہ کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ان کو شرکت کا موقع مل سکے. لوگوں کی محبت ہے، میں جہاں جاتا ہوں جب وہ مجھے دیکھ لیتے ہیں تو پھر ان کے لیے کسی اور جگہ آنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. اس لیے دوسرے پروگرام نہیں ہونے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس پروگرام کے لیے اس پروگرام کو یوں عارضی انداز میں آپ نہ کریں. ایک شخصیت تھی، ایک صوبائی صدر تھا صوبے کا، شیعہ علماء کونسل کا، ایک بڑی حیثیت سے بھی میں مزید بھی عرض کرتا ہوں. ان کی اگر آپ مناتے ہیں برسی تو اس کے لیے آپ کو اہتمام کرنا چاہیے، اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی چاہیے، رابطے کرنے چاہیے. میں نے ڈویژن والوں کو بھی کہا تھا اور چلیے اب آئندہ کے لیے یہ مد نظر رکھے رہے تنظیمی حضرات کے کہ وہ اس پہ پورا زور صرف کریں. سب کو مل کر اس پہ کام کرنا چاہیے. صوبائی سطح کے حضرات ہیں بیٹھے ہیں، تمام حضرات یا ڈویژن کے ہیں، یونٹ تک تمام لوگوں کو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ شرکت بھرپور سے بھرپور ہو اور عوام کو بھی شریک کرنے پر آمادہ کرنا چاہیے. یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ لوگوں کو کس حد تک آگاہی دے سکتے ہیں، کس حد تک بتا سکتے ہیں کہ یہ شخصیت جس کی ہم یاد منا رہے ہیں، اس کی یاد منانا کتنا اہم ہے. یہ اگر بتا سکے لوگوں کو کیا کام کیا اس نے، کون تھا، کیا حیثیت تھی، کام کیا کیا اس نے، یہ اگر لوگوں تک آپ پہنچائیں تو بہت بڑی بات ہے. آپ نے بڑا کام کیا اور لوگوں کو تشیع کو شعور کیا. شہید الطاف حسین نام ہے مسلسل انتھک جدوجہد کا. جو کوشش شہید الطاف حسین نام ہے لازوال کمٹمنٹ کا. راسخ العقیدہ شخص تھا، جس چیز پر اس کا ایمان تھا، جس چیز کو وہ مانتا تھا اس کو تن من دھن سے مانتا تھا اور اس کے لیے تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار تھا. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو شخص ہر شخص جو مرتا ہے وہ ہمارے لیے بڑے سبق چھوڑ جاتا ہے، خاص کر جو شہید شہادت پاتے شہداء ہیں
وہ ہمارے لیے بہت بڑے درس چھوڑ کے جاتے ہیں. شہید ہمارے لیے بہت سے سبق چھوڑ کے گیا. اس کا جس انداز میں پختہ ایمان اور یقین تھا، اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے آپ کو بھی اس انداز میں ڈھالنے کی کوشش کرنی. یاد منانا، بہت سے طریقے ہیں یاد منانے کے، میں بتاتا رہتا ہوں. آپ فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کی سوگواری میں بیٹھتے ہیں، ان کے عزیزوں کی کو تسلی دیتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، مجالس ادا کرتے ہیں، سوئم کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، برسی کی مجلس کرتے ہیں. بہت اچھے کام ہیں، کسی کی ڈربی نہیں کرنی چاہیے. سب اس کے لیے، اس کی روح کو جس کے کوئی ایصال ثواب کے لیے ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کو یاد کرنے کا اور خراج تحسین پیش کرنے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ جو نگوش وہ چھوڑ گیا اس کو زندہ رکھنے کی کوشش کی جائے. جو راستہ اس نے روشن کیا اپنے خون سے، اس راستے کو ہمیں روشن کرنے کے لیے اس نے تو جان دے دی نا. ہمیں اس کے لیے تھوڑا وقت دینا چاہیے اور تھوڑا اس پر غور کرنے کے لیے اور جدوجہد کو آگے بڑھانے کے لیے تھوڑی سی زحمت کر کے اس میں شریک ہونا چاہیے اور حصے دار بننا چاہیے. بہت ضروری ہے. اتنا بھی اگر ہم نہ کر سکیں تو بہت سے لوگ ہیں شاید اس کی شہادت کو اہمیت بھی نہ دیتے ہوں، ایک نارمل مسئلہ سمجھتے ہوں، لیکن وہ بھی نارمل مسئلہ نہیں ہے. شہادت کو عام مسئلہ نہیں. کیوں شہید کیا گیا؟ اس سبب کا جائزہ لو، اس علت کا جائزہ لو، اس وجہ پر غور کرو جس وجہ سے اس کو شہید کیا گیا. بہت سی باتیں آپ کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی واضح سی بات ہے کہ وہ شہید ہوا اس لیے کہ مکتب اہل بیت کا پیروکار اور پرچار کرنے والا تھا. صرف ایک وجہ تھی. اور میں جانتا ہوں اس ملک کے اندر جو تشیع کے ساتھ ہو رہا ہے، میں ابھی بولوں گا، ابھی میں منتظر ہوں. تشیع اتنی کمزور نہیں ہے جس انداز میں انہوں نے تشیع کو کمزور سمجھا تھا. الطاف حسین جیسی شہید سینکڑوں اگر شہید ہو جائے پھر بھی تشیع کو کوئی کمزور کرنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی. یہی خون ہے جن کے ذریعہ تشیع کی بنیادیں اور مضبوط ہو رہی ہیں اور توانا ہوتی ہیں. جس شہید کا خون گرتا ہے وہ تشیع کے لیے اور قوت اور زور کا سبب بنتا ہے. بہت بڑی دشمنی کی گئی تشیع کے ساتھ اس ملک کے اندر، اور میں کروں گا اس پہ باتیں. اب وقت آیا ہے کہ اس کے لیے لوگوں کو کچھ حقائق بتائے جائیں. کیا قصور تھا شیعوں کا؟ شیعوں کے خلاف شیعوں کو چن چن کر مارنا اور ان کو ٹارگٹ کلنگ، اجتماعی حیثیت سے ان کی قتل عام کی کیفیت، میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل برداشت نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے. اس کی کوئی وجہ آپ ایسی نہیں بیان کر سکتے جس کو قبول کیا جا سکے. یہ بہت بڑی زیادتی ہے تشیع کے ساتھ اس ملک کے اندر ہوئی، اس کو ہم بھول نہیں سکتے. اور اس کے ساتھ جو تشیع کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی اس ملک کے اندر، تشیع کی توہین ہوئی اس ملک کے اندر، بہت سی کوششیں ہوئی جن کا تو ہم نے راستہ روکا. آپ جانتے ہیں کہ کوشش یہ تھی کہ تشیع کو یہاں دوسرے یا تیسرے درجے کا شہری بنایا گیا. ہم نے اپنے اوپر پابندیاں قبول کر لیں لیکن تشیع پر پابندی قبول نہیں. میں نے اس دن کہا ایک پروگرام کے اندر کہ 14 سال ہو گئے میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ بتاؤ کیا وجہ ہے ہم پہ پابندی لگانے. 14 سال ہو گئے میں جواب مانگ رہا تھا، کوئی جواب نہیں مل سکا. جب مجھ جیسا طاقتور انسان جواب نہیں لے سکتا ہے حکومتوں سے تو عام آدمی کا حال کیا ہوگا؟ کتنا فاسد ہے یہ نظام، کتنا غلط ہے یہ نظام جب مجھ جیسا آدمی ان سے ایک کلمے کا جواب نہیں لے سکتا. جب سپریم کورٹ نے رد کر دیا تھا ریفرنس کو، ہمارے خلاف ریفرنس آیا تھا تاریخ جعفریہ کے خلاف،
جس کو سپریم کورٹ نے پھر رد کر دیا، تو اس کے بعد جواز نہیں رہتا تھا تاریخ پر پابندی کا۔ تو ہم نے کہا بتاؤ ہمیں جواب دو، ڈسکوالیفائی کرو اس مسئلے کو، ڈس نوٹیفائی کرو، اس کو اٹھا لو، پابندی کا اعلان کرو اٹھانے کا۔ لیکن اس کا جواب نہیں ملا۔ 14 سال تک کوشش ہوتی رہی، جواب نہیں ملا۔ میں اپنی بات نہیں کرتا، میں جواب لے لوں گا، میں اس ملک کے اندر موجود ہوں، میں اس ملک میں کمزور نہیں ہے، ہم حالات کے تحت ہماری پالیسیاں ہوتی ہیں۔ الحکمت ضالۃ المومن، دانائی مومن کی گمشدہ متاع ہے۔ اس لیے کوئی شخص تشیع کو پاکستان کے اندر زیر نہیں کر سکتا۔ جواب لے لے کہ میں عام آدمی کی بات کرتا ہوں۔ جب میں نہیں لے سکا 14 سال میں جواب، تو فاسد نظام ایک عام آدمی کو ریلیف کیسے دے گا؟ پھر میں نے لاکھوں روپیہ صرف کیا، عدالت میں گیا کہ مجھے ان حکمرانوں سے جواب لے کر دو۔ عدالت نے ان کو بلایا اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم 1 مہینے میں جواب دیں گے۔ اب بتائیے، ایک کلمہ عدالت نے ان سے کہلوایا جس پر میرا لاکھوں روپیہ صرف ہوا۔ انصاف لینے کے لیے مجھے لاکھوں روپیہ صرف کرنا پڑا۔ عام آدمی کو اس ملک کے اندر انصاف کیسے ملے گا؟ لاکھوں روپیہ صرف کر کے ایک جملے کا جواب حکومت سے، حکومت نے کہا کہ ہم 1 مہینے میں جواب دیں گے، نہیں دیا۔ اب ہم توہین عدالت کی رٹ کے ساتھ ہائی کورٹ کے اندر پہنچ چکے ہیں، چھوڑیں گے نہیں، سپریم کورٹ تک جائیں گے اور اس ملک کے اندر ہم ثابت کریں گے کہ یہاں انصاف ملنا چاہیے، ملے گا۔ اور تحریک جعفریہ ایک پاک و پاکیزہ جماعت ہے، اس پر کوئی الزام درست نہیں ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تشیع کے خلاف جہاں کو کاوشیں اور کوششیں تھیں، اس کو ہم نے رد کیا، اس کو، ان کوششوں کا راستہ ہم نے روکا، اور جو دوسرے اور تیسرے درجے کا شہری بنانے کی کوششیں تھی ان کو ہم نے پاؤں تلے روکا۔ شیعہ پاکستان کے پہلے درجے کے شہری ہیں، ان کے اس ملک کے اندر حقوق ہیں، عزاداری سید الشہداء ہو یا تشیع کے دوسرے جو رسوم ہیں، وہ عین آئین اور قانون کے مطابق ہیں، ان کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ بیدار ہو جاؤ، ہوشیار رہو۔ کوششیں ہیں کہ تشیع کی کسی اور انداز سے آ کر تشیع کی ان آزادیوں کو، تشیع کے ان حقوق کو، تشیع کے اس وقار کو، تشیع کی اس حیثیت کو مجروح کیا جائے اور راستہ روکا جائے۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان تشیع کے وقار کو مجروح نہیں کر سکتی۔ آپ جانتے ہیں کہ تشیع کے وقار کے خلاف بڑے بڑے یہاں لوگ پالے گئے، یہاں ان سے غلیظ مہم چلوائی گئی، ان سے غلیظ فتوے دلوائے گئے، لیکن یہ امتیاز تشیع کو حاصل ہے کہ تشیع اس ملک کے اندر اتحاد بین المسلمین کے بانیوں میں سے، ہم بانی ہیں، دائی نہیں ہیں، بانی ہیں اتحاد بین المسلمین کے۔ امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے میں ہمارا رول ہے اور ہمارا کردار ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں، کسی مشکل کی وجہ سے نہیں، کسی پرابلم کی وجہ سے نہیں۔ ہمارا مشن یہ ہے، ہمیں کوئی پرابلم اس ملک کے اندر نہیں ہو سکتا، ہم اس ملک کا ایک طاقتور حصہ ہے، کوئی قوت ہمارے حقوق کے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ ہم نے امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا اور ایک تنظیم کی شکل میں تمام دینی گروہوں کو اکٹھا کیا، تنظیم کی شکل میں، اور کسی اور جگہ موجود نہیں، یہ چیز کسی اور جگہ موجود نہیں ہے، تنظیم کی شکل میں اکٹھا کیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت عین ان کے درمیان میں، تمام مکاتب فکر کے درمیان میں ہم موجود ہیں، اور جو گالیاں بکنے والے تھے، جو غلیظ نعرے اور غلیظ فتوے لگانے والے تھے، وہ گندگی کے ڈھیر میں گل سڑ رہے ہیں۔ آج ہماری حیثیت، تشیع کی حیثیت، تشیع کا وقار الحمدللہ محفوظ ہے۔
اور اس کے خلاف ہونے والی سازشیں جیسے پہلے ناکام ہوئی تھی، اب بھی جو سازشیں ہیں وہ ناکام ہوگی۔ عزاداری سید الشہداء پہلے بھی آزاد تھی اور انشاءاللہ آزاد رہے گی۔ اس کے خلاف ہونے والی کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ عزاداری کے سلسلے میں تنظیم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچے اور جہاں جہاں کسی کو مشکل درپیش ہو، عزاداری کے مسائل کے سلسلے میں مشکلات درپیش ہوں، ان کے حل کے لیے اقدام کریں۔ بہت سی جگہوں پر رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں، بہت سی جگہوں پہ مجالس اعضاء کے حوالے سے کئی صوبے ہیں جن میں مجالس اعضاء کے حوالے سے پرچے FIR درج کی گئی ہیں۔ ہم نے اس پہ آواز اٹھائی ہے اور ان تک آواز پہنچائی ان ذمہ داروں تک کہ کوئی FIR مجلس اعضاء کے سلسلے میں قابل قبول اور قابل برداشت نہیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آج شہید الطاف حسین حسینی کی اس برسی کے موقع پہ ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ وہ وجہ اور وہ سبب جس کی وجہ سے اس کو شہید کیا گیا، اس سبب کو زندہ رکھنے میں، اس سبب کو مضبوط بنانے میں، اس سبب کو آگے بڑھانے میں ہم کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ ہم پوری جدوجہد کریں گے۔ جس طرح شہید نے اس راستے میں قربانی دی، اپنی جان دی، اپنا خون دیا، اس طریقے پہ ہم بھی کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ یہ بہت ضروری ہے، اس سلسلے میں یاد کرنا چاہیے۔ اور جس طریقے پہ شہید نے اس کا ایک تعلق تھا، ایک لگاؤ تھا، ایک مضبوط رشتہ تھا اور واسطہ تھا اپنے مقصد اور ہدف کے ساتھ، اسی طرح ہم بھی سیکھیں گے اور ہمارا بھی اس مقصد کے ساتھ اپنے ہدف سے واسطہ مضبوط سے مضبوط تر ہوگا۔